بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آیات الکرسی کی فضیلت بیان کریں گے۔ فضیلت آیات الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، وہ اور اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ آیات الکرسی کی فضیلت نمبر 1، جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2، جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 4، اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 5، اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیادار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس رات ایک قیدی آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا، مجھے یقین آ گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا، اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیادار ہوں، اب نہیں آؤں گا، اور مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گریہ زاری پر آج مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آیا، پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تم کہہ چکے ہو میں نہیں آؤں گا، تم پھر آ گئے، اب میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیات الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری آیات تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ کی طرف سے یہ آیات تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس سے اللہ تعالیٰ نفع دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ فرمایا، وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیات الکرسی اور سورہ بقرہ کی
आखिरी आयत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी फरियाद रसी करेंगे। आपको इस वाक़ये से ये पता चलता है कि आयतुल कुर्सी की कितनी फजीलत है। हमें चाहिए हमको रात को सोते वक्त, सफ़र पर जाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ें और इसके फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करें ताकि हमारी शैतान से बचत हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आखिरी जो आयत हैं उनकी फजीलत बयान करेगी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। आयतुल कुर्सी की तिलावत समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم।